أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دینی محفل میں بیٹھنے کی اور آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستوں اور بزرگوں، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھ کے سنتے رہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے والے بدلتے رہے، سننے والے بدلے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی استقامت کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کا عمل کا ذریعہ بنائے۔ تفصیل سے آپ نے اب بات سنی ہے۔ اب جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اس کا تعلق قرآن سے۔ الحمدللہ اسی قرآن کی محنت کے لیے مدارس بھی چل رہے ہیں، مکاتب بھی چل رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں ہم جس دعوت پہ آئے ہیں یہی وہ دعوت ہے قرآن کی، مدرسے کی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دوستوں اور بزرگوں، بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو تو پہچانتے ہیں، لیکن رمضان کا جو تعلق ہے، جو تعارف ہے، اسے نہیں پہچانتے۔ ہم رمضان کو جانتے ہیں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہر داماد پہچانتے ہیں کہ ہاں رمضان میں مجھے سلامی ملے گی۔ سارے مسجد کے متولیوں کو اور وہاں کے کمیٹی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ لمبا چوڑا خرچ والا مہینہ آ رہا ہے۔ مدارس والوں کو معلوم ہے کہ بجٹ کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن جو ستم ہے وہ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم نہیں جانتے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ جو سارا مہینہ رمضان کا ہم بولی بولتے ہیں کہ وہ رمضان ہے، رمضان ہے، لیکن اللہ نے اس کا تعارف، اس کی پہچان قرآن سے کرایا۔ شاید میری بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ کوئی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ یہ شہر میں بولنا یہ میرے لیے ہمت کی بات نہیں ہے۔ یہ میرا پرانا شہر ہے اور علمی شہر ہے، اور اس کا تعلق یہ پہلی مرتبہ میرا یہاں پہ آنا ہے، لیکن ہمت کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن پیچھے ہمارے اکابر ہیں جو جن کی ہمتوں سے اور ہمت افزائی سے میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینے کا جو تعلق ہے، وہ جو تعارف ہے، وہ قرآن سے۔ کس سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کو جانتے ہیں کہ ہاں اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے، رمضان کے دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، اور اس کے اندر قرآن کو سنایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو رمضان جس کو سال کے 11 مہینوں پر فخر حاصل ہے، اسے جو فخر ہے وہ قرآن سے ہے۔ رمضان کو جو فخر حاصل ہے، جو تعارف ہے، وہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کر دیا۔ ہاں جس 11 مہینوں کا جو سردار ہے رمضان، اس کو جو تعارف اور اس کو جو بڑاپن ملا ہے وہ قرآن سے ملا ہے۔ کس سے ملا؟ قرآن سے ملا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو سامنے رکھ کر یہ بتا دیا، چاہے وہ سوسائٹی کے اعتبار سے، چاہے وہ ہر یہ دنیاوی اعتبار سے، غریب باپ کا بیٹا ہے،
جس کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے، جس کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے، جس کے آنے کی سواری بھی صحیح نہیں ہے، اور جس کو پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کا باپ جو ہے وہ رکشہ چلانے والا ہے، غریب خاندان کا ہے، لیکن وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھاتا ہے۔ جو غریب کو جو عزت ملی وہ قرآن سے ملی ہے۔ کس سے ملی؟ تو بولے کس سے؟ قرآن سے ملی ہے۔ غریب باپ کا بیٹا ہے، اللہ نے بھی عزت بھی دیا کہ وہ جو ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہاں اتنا بڑا ہمارا امام کی جگہ مقام ہے، اگر کوئی بات بھی امام سے ہو جائے تو کہتے کہ بھئی وہ ہمارے حافظ صاحب، کیا گالی دیتے؟ گالی دیتے نہیں دیتے، شاید یا نہیں دیتے ہوں گے، دنیا میں دیتے ہیں، اللہ معاف۔ یا تو نہیں دیتے ہوں گے اس لیے کہ پرانا شہر ہے، علم کا شہر ہے، شاید یہاں نہیں دیتے ہوں گے، لیکن اگر حافظ صاحب کو گالی دینے کی ضرورت بھی پڑے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ حافظ صاحب، بولو